وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں ہم نے 3 اصطلاحات پڑھی: معرب، مبنی اور غیر منصرف۔ معرب ایسا اسم جس کے آخر میں پیش، زبر، زیر آ سکتی ہو۔ مثال کے طور پہ الکتاب، اس سے پہلے انا آ جائے تو ان الکتاب، علی آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ علی الکتابی۔ مبنی کہ جس کے آخر میں پہلی دفعہ جو حرکت آ گئی ہے بس ہمیشہ وہی حرکت ہی رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جا سکے۔ مثال کے طور پہ ہؤلاء، یہ اسی طرح استعمال ہوگا، اس سے پہلے انا آ جائے تب بھی کیا رہے گا؟ انا ہؤلاء۔ الا آ جائے تب بھی کیا کہیں گے؟ الا ہؤلاء۔ نہ انا ہو نہ الا ہو تب بھی کیا استعمال کریں گے؟ ہؤلاء۔ غیر منصرف دونوں کے بیچ میں، دونوں کے درمیان میں۔ غیر منصرف آدھا معرب ہوتا ہے آدھا مبنی۔ کیا مطلب؟ اس کے آخر میں پیش کی جگہ پہ زبر تو آ سکتی ہے، لیکن جب زیر لگانے کا وقت آتا ہے تو وہ زیر کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ابراہیم، اس سے پہلے انا آ جائے تو کیا کہیں گے؟ انا ابراہیم۔ الا آ جائے تو کہنا چاہیے الا ابراہیمی، لیکن پھر بھی کیا رہے گا؟ الا ابراہیم۔ بتا چکے ہم کہ غیر منصرف کے آخر میں جہاں زیر آنی چاہیے وہاں بھی کیا استعمال ہوتی ہے؟ زبر۔ اب نکالیے کتاب تفسیر القرآن، صفحہ نمبر ہے 20۔ اب سنتے جائیے۔ وقال، اور اس نے کہا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مستقر ٹھکانا، اور متاع فائدہ اٹھانا، یا معنی کریں گے اور عیش و آرام، الی حین ایک وقت تک، ایک محدود عرصے تک۔ وقال، اور اس نے فرمایا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ ماں کے بعد الا آ رہا ہو تو ماں کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، الا مگر، متاع الغرور دھوکے کا سامان۔ متاع فائدہ اٹھانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس ساز و سامان کو بھی کہتے ہیں جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان۔ مرتے وقت دنیا کا کر و فر، دنیا کا مال و اسباب ساتھ چھوڑ جاتا ہے، تمہارے ساتھ نہیں جاتا۔ ومعنی ذالک، اور اس کا، یعنی جو بات پیچھے گزر چکی ہے، اور اس کا معنی یہ ہے، انا کے متاع الآخرتی، آخرت کا سامان، یا معنی کریں گے آخرت کا عیش و آرام، هو الباقی الی الابدی، ہی ہمیشہ رہنے، ہی الباقی رہنے والا ہے، الی الابدی ہمیشہ تک، کہ آخرت کا فائدہ، آخرت کا عیش و آرام ہی باقی رہنے والا ہے ہمیشہ تک۔ وہوا، اور وہ، خیر بہتر ہے، من متاع الدنیا، دنیا کے سامان سے، دنیا کے فائدے، دنیا کے عیش و آرام سے۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
للآخرۃ اصل میں کیا ہے، اس کا بریک اپ کیا ہے، لام زبر لا جمع الآخرۃ، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو للآخرۃ کی بجائے کیا کہیں گے، للآخرۃ، وا اور للآخرۃ یقیناً آخرت، خیر بہتر ہے، لکا آپ کے لیے، من الاولی پہلی زندگی سے، اور یقیناً الآخرۃ اخروی یا منع کریں گے بعد میں آنے والی زندگی، خیر بہتر ہے، لکا آپ کے لیے، من الاولی پہلی زندگی سے، وقال اور اس نے فرمایا، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان، دنیا کا فائدہ، دنیا کا عیش و آرام قلیل تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر اور آخرت بہتر ہے، ان المتقین یقیناً تقوی اختیار کرنے والے، اللہ کی سزا، اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اپنا دامن اس کی نافرمانی سے بچانے والے، داخلون داخل ہوں گے، فی جنات و عیون باغات اور چشموں میں، جنات باغات، عیون چشمے، بعد موتہم ان کی بجائے ترجمہ کریں گے اپنی موت کے بعد، اپنے مر جانے کے بعد۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، ان المتقین فی جنات و عیون، یقیناً تقوی اختیار کرنے والے باغات اور چشموں میں ہوں گے، وقال اور اس نے فرمایا، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں، بلند مرتبے ہیں، ان کے لیے رتبے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ اور بخشش ہے، گناہوں کی معافی ہے، ورزق کریم اور عزت والا رزق ہے، اور آبرو مندانہ رزق ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جنتیوں کو جن نعمتوں سے نوازا جائے گا، یہ کہہ کر کہ یہ میرا فضل ہے ورنہ تم تو اس کے مستحق نہیں تھے، یہ کہہ کر ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی جائے گی، ان کی خودی کو مجروح نہیں کیا جائے گا، ان پر احسان نہیں جتلایا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا یہ تمہاری اپنی محنت کا ثمر ہے، تمہارے اپنے اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کیا کہا گیا، رزق کریم، آبرومندانہ عزت والا رزق، احسان جتلا کے ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی جائے گی، بلکہ یہی کہا جائے گا یہ تمہاری اپنی محنت کا ثمر ہے۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ وَالْكُفَّارَ اور یقیناً منافق، والکفار اور کافر، الذین جو، ہم وہ، مستہزئون استہزاء کرنے والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں، بشریعتہ اس کی شریعت کا، وکتابہ اور اس کی کتاب کا، داخلون داخل ہوں گے، فی جہنم جہنم میں، وہم خالدون فیہا اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا اس میں یعنی جہنم میں۔ دو ضابطے ہیں قرآن مجید کے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، ان اللہ یقیناً اللہ، جامع المنافقین والکافرین جمع کرنے والا ہے، اکٹھا کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعاً سب کو۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ان اللہ یقیناً اللہ، جامع المنافقین والکافرین جمع کرنے والا ہے، اکٹھا کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعاً سب کو۔ وقال اور اس نے فرمایا، ان المجرمین یقیناً مجرم لوگ، جرائم کی زندگی بسر کرنے والے لوگ، فی عذاب جہنم جہنم کے عذاب میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وقال اور اس نے فرمایا، وللذین کفروا بربہم اور للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، بربہم اپنے رب سے۔ رب کے ساتھ کفر کرنا کیا مطلب؟ یا تو اس کے وجود کو ماننے سے انکار کر دینا،
یا اس کے احکامات اور ضابطوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دینا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے۔ ان مغفرت اللہ عظیمۃ، یقیناً اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش عظیم ہے، بڑی ہے۔ وَإِنَّ رَحْمَتَهُ، اور یقیناً اس کی رحمت، واسعۃ، وسیع ہے، کشادہ ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، عذابہ علیم، اس کا عذاب دردناک ہے، اس کی طرف سے دی جانے والی سزا پینفل ہے۔ وغضبہ شدید، اور اس کا غضب شدید ہے اور اس کا غصہ سخت ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، نبئ، آپ بتا دیں، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ وقال، اور اس نے فرمایا، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ اس آیت میں لذو استعمال ہو رہا ہے، وہ اصل میں ہے لام زبر لا جمع ذو، ذو کا معنی ہوتا ہے والا۔ اس آیت میں انا بھی ہے، لام زبر لا بھی ہے، معنی کیا ہوگا؟ یقیناً یقیناً، یقیناً یقیناً آپ کا رب مغفرت والا ہے، گناہوں کی سزاؤں کو معاف فرمانے والا ہے، اور اس کی ذات کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے دونوں پہلو مد نظر رہنے چاہیے، ہر وقت نگاہ کے سامنے رہنے چاہیے۔ یقیناً یقیناً آپ کا رب بخشش والا ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ فی القرآن دعوت، قرآن میں دعوت ہے، الی الانفاق، خرچ کرنے کی طرف، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، علی الفقراء، غریبوں پر، والمحتاجین، اور حاجت مندوں، ضرورت مندوں پر، وفی سبیل الجہاد، اور جہاد کی راہ میں اور جہاد کے راستے میں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور فی اموالہم، ان کے مالوں میں، جن کو ہم نے مال و دولت کی فراوانی سے نواز رکھا ہے، ان کے مالوں میں حق ہے، للسائل، مانگنے والے کے لیے، والمحروم، اور تنگ دست کے لیے، جس کو ہم نے مال و دولت کی فراوانی سے محروم کر رکھا ہے۔ وقال، اور اس نے فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ انما لکھا ہوا کلمہ حسر، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حقیقت بس یہی ہے، انما اموالکم، بس اس کے علاوہ حقیقت اور کوئی نہیں۔ انما اموالکم، حقیقت یہی ہے کہ تمہارے اموال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، آزمائش ہے۔ پہلے بھی ہم نے کہا تھا، اللہ کسی کو آزماتا ہے کم دے کے، کسی کو آزماتا ہے زیادہ دے کے۔ اگر مال و دولت کی فراوانی سے اللہ رب العزت نے کسی کو نواز رکھا ہو تو یہ بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، یہ کوئی کسی کی نیکیوں کا صلہ نہیں، یہ کوئی کسی کے اعمال صالحہ کا معاوضہ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا ہے آخرت کی نعمتوں کی شکل میں۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ اس کے پاس ہے بڑا اجر، عظیم معاوضہ، تمہاری نیکیوں کا صلہ تو میں وہاں دوں گا۔ واللہ عندہ اجر عظیم، یہاں تو میرے ہاں کوئی تمیز، کوئی امتیاز، کوئی تفریق نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة كجناح بعوضة ما اعطى الكافر منها شيئا، اگر اس دنیا کی اللہ کے ہاں ایک مچھر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت ہوتی تو کسی کافر کو اس میں سے کچھ نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں ساری قدر و قیمت آخرت کی نعمتوں کی ہے، اور کفار کے لیے اس میں اللہ رب العزت نے کوئی حصہ نہیں رکھا ہے۔ وَإِنَّ الْجِهَادَ،
اور یقیناً جہاد کرنا لِإِعْلَاءِ کلمۃ الاسلام، لِإِعْلَاءِ جیسا لکھا ہوا، لام زیر لی جمع اعلائی ہے، اعلائی بلند کرنا، بالا دستی دینا، وَإِنَّ الْجِهَادَ لِإِعْلَاءِ کلمۃ الاسلام، اور یقیناً جہاد کرنا، جد و جہد اور کوشش کرنا، لِإِعْلَاءِ کلمۃ الاسلام، اسلام کی بات کو بالا دستی دینے کے لیے، یا مانا کریں گے اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، اسلام کی بات کو، اسلام کے ضابطوں کو اونچا کرنے کے لیے، لہو فضل کبیر، اس کی بڑی فضیلت ہے، فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں، وللجہاد، اور جہاد کی انواع کثیرۃ، بہت سی اقسام ہیں، بہت سی قسمیں ہیں، منہا ان قسموں میں سے الجہاد بالنفس، جہاد کرنا نفس کے ذریعہ سے، اپنی جان کھپا کے، اور ضرورت پڑے تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دشمن کے مقابلے پہ نکل کے، الجہاد بالنفس، والجہاد بالمال، اور مال سے یعنی مال کے ذریعہ سے جہاد کرنا، والجہاد بالقرآن، اور قرآن سے یعنی قرآن کے ذریعہ سے جہاد کرنا، والجہاد بالقرآن، اور قرآن کے ذریعہ سے جہاد کرنا کیا ہے؟ تعلمہ، اسے سیکھنا، ونشرہ، اور اس کو پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، وتبلیغہ، اور اسے پہنچانا، الی الناس، لوگوں تک، والعمل، اور عمل کرنا، محنت کرنا، لرفع، لام سے لیے، رفع بلند کرنا، رایت القرآن، قرآن کا جھنڈا، قرآن کا پرچم، اور عمل کرنا، محنت کرنا قرآن کے پرچم کو اونچا کرنے کے لیے، وتطبیقہ، اور اس کو نافذ کرنا، اسے امپلیمنٹ کرنا، فی کل جانب، ہر پہلو میں، یا مانا کریں گے ہر شعبے میں، من جوانب الحیات، زندگی کے شعبوں میں سے، تمام شعبہ ہے زندگی میں قرآن مجید کو، اس کی تعلیمات کو نافذ کرنا، کل عبادتی، جیسا کہ عبادت ہے، والاخلاقی، اور اخلاق ہے، والاقتصادی، اور معیشت ہے، والسیاستی، اور سیاست ہے، وغیرہ، اور اس کے علاوہ باقی جو شعبہ ہے زندگی ہے۔ فالجہاد فی سبیل الاسلام، فالجہاد اصل میں ہے فا زبر فا جمع الجہاد، فا زبر فا کا معنی تو الجہاد، جہاد کرنا، ملا کے پڑھیں گے، فالجہاد کی بجائے فالجہاد فی سبیل الاسلام، تو جہاد کرنا، جد و جہد اور کوشش کرنا اسلام کی راہ میں، واجب فرض ہے، علی پر، کل ہر مومن، ایمان لانے والا، باللہ، اللہ پہ، وبرسولہ، اور اس کے رسول پہ، والیوم الآخر، اور آخری دن پہ۔ کیا ترجمہ ہوگا با محاورہ؟ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہر اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور آخری دن پہ ایمان لانے والے پر فرض ہے۔ فالحیات الآخرۃ، تو آخری زندگی، ہی الحیات الابدیۃ، تو اخروی زندگی ہی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ والحیات الدنیا فانیۃ، اور دنیاوی زندگی فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، ماں کے بعد آگے چل کر الا آ رہا ہے، ماں کا معنی ہوگا نہیں، فما تو نہیں ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا سامان، دنیاوی زندگی کا کر و فر، دنیاوی زندگی کا جاہ و جلال، دنیاوی زندگی کا مال و اسباب، فی الآخرۃ، آخرت میں یعنی آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر کم، بہت تھوڑا۔ وقال، اور اس نے فرمایا، ان الآخرۃ ہی دار القرار، یقیناً آخرت ہی ٹھہراؤ کا گھر ہے، یہ دنیا تو چل چلاؤ کی زندگی ہے، ان الآخرۃ ہی دار القرار، یقیناً آخرت ہی ٹھہرنے کا، سکون حاصل کرنے کا، قرار حاصل کرنے کا گھر ہے، سکون کی منزل ہے۔ آگے قرآن مجید کی مزید کچھ آیات، الا ان وعد اللہ حق، الا جس طرح لکھا ہوا، الا اس کو کہتے ہیں کلمہ تنبیہ، تنبیہ مین وارننگ، کسی کو وارن کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے،
آگاہ اور خبردار کرنے کے لیے استعمال ہونے والا کلمہ ہے الا، آگاہ ہو جاؤ، غور سے سن لو۔ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو اس نے اپنے فرما برداروں، اپنے وفاداروں کے ساتھ جنت کی نعمتوں کی صورت میں کر رکھا ہے وہ بھی سچا ہے۔ جو اس نے باغیوں، اپنے سرکشوں سے جہنم کی آگ کی صورت میں کر رکھا ہے وہ بھی سچا ہے۔ دونوں گروہوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، غور سے سن لو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، للہ اللہ کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ ہی بے نیاز قابل حمد و ثنا ہے، باقی ساری دنیا اس کی محتاج ہے، صرف وہی کسی کا محتاج نہیں، صرف وہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اس لیے حمد و ثنا کا اظہار بھی صرف اسی کے سامنے کیا جائے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اس آیت میں بھی انا بھی ہے اور آگے چل کر لام زبر لا بھی ہے، معنی پیدا ہو جائے گا دو دفعہ یقیناً یقیناً کا۔ یقیناً یقیناً اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں، رؤوف ہے رأفتن سے اور رحیم ہے رحمتن سے۔ رأفتن کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو تکلیف سے نجات دلانا۔ رحمتن کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو خوشیوں سے، رحمتوں سے، عنایتوں سے نوازنا۔ کوئی شخص بے گناہ ہے، جیل میں ہے، آپ جاتے ہیں، ضمانت کروا کے اسے ساتھ لے آتے ہیں، اس کو تکلیف دے زندگی سے نجات دلانا، یہ تو رأفتن ہے۔ گھر لاتے ہیں، اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اچھا لباس پہناتے ہیں، اس کی ملازمت کا بندوبست کرتے ہیں، یہ رحمتن ہے۔ تو رأفتن اور رحمتن، اللہ نہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے اور نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں سے محروم کرے، اس لیے کہا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بھی محفوظ کرنا چاہتا ہے اور جنت کی نعمتوں سے بھی، رحمتوں سے بھی نوازنا چاہتا ہے۔ یہ ان کی اپنی بدقسمتی ہے، ان کی اپنی بدبختی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان نعمتوں سے محروم کر لیں، ورنہ اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہ انسان کی اپنی بدبختی اور اپنی بدقسمتی ہوتی ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ ان اللہ سمیع بصیر۔ یہاں بھی ما کے بعد الا رہا ہے، ما کا معنی ہے نہیں۔ ما خلقکم نہیں ہے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کرنا، خلق پہلی دفعہ پیدا کرنا، پہلی دفعہ پیدا کر کے مارنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کرنا، اس کے لیے قرآن مجید میں بعث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں ہے تمہارا پہلی دفعہ پیدا کرنا، ولا بعثکم اور نہ ہی تمہارا دوسری دفعہ پیدا کرنا، الا مگر کنفس واحدۃ، ایک جان کی مانند، ایک نفس کی مانند، کہ جتنی طاقت ایک جان کو پیدا کرنے، اس کو مارنے اور اس کو پھر دوبارہ زندہ کرنے پہ صرف ہوتی ہے، اتنی ہی اس کی طاقت پوری کائنات کے تمام انسانوں کو پیدا کرنے، ان کو مارنے اور ان کو پھر دوبارہ اٹھانے پہ صرف ہوگی۔ اللہ کے لیے نہ یہ مشکل نہ وہ مشکل۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ، نہیں ہے تمہارا پہلی دفعہ پیدا کرنا اور نہ ہی تمہارا دوسری دفعہ پیدا کرنا، مارنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھانا، الا مگر کنفس واحدۃ، ایک جان کی مانند، جتنا ایک جان کو پیدا کرنا دوبارہ اٹھانا آسان ہے، اسی طرح پوری کائنات کے تمام انسانوں کو پیدا کرنا اور انہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھو کہ شاید اللہ رب العزت کو تمہارا حساب و کتاب لینے میں کوئی دقت پیش آئے گی، فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی نگاہوں میں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اسے تمہارا حساب و کتاب کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ ان اللہ، یقیناً اللہ، سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے،
کسی انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، اس لیے حساب و کتاب میں بھی اسے کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کو، آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، جو چیز بھی آسمانوں کی ہو زمین کی ہو نگاہوں سے اوجھل ہو، اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے غیب کا۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کا عالم ہے، جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، عالم جاننے والا اور علیم اچھی طرح جاننے والا، بخوبی جاننے والا۔ اس میں شدت کا مبالغے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یقیناً وہ بخوبی اچھی طرح جاننے والا ہے بذات الصدور، سینوں والی باتوں کو، سینوں میں مدفون رازوں کو، وہ اس کو ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین یہ حروف مقطعات ہیں۔ پہلے بھی ہم اشارہ کر چکے کہ حروف مقطعات کو سورتوں کے شروع میں کیوں لایا جاتا ہے، تاکہ قرآن مجید کی طرف سے دیا جانے والا وہ چیلنج بار بار یاد دلایا جا سکے کہ اگر ہمت ہے تو وہی 29 حروف جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہی تمہارے پاس ہیں، ان 29 حروف کو استعمال کر کے قرآن مجید جیسی کوئی کتاب بنا کے دکھاؤ، ورنہ مان لو کہ یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے، کسی انسانی ذہن کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس جیسی کتاب تو درکنار اس جیسی کو صورت ہی تخلیق کر سکے۔ اب ظاہر ہے اگر ساری دنیا کے ادبا، ساری دنیا کے ارباب فصاحت و بلاغت، ساری دنیا کے قادر الکلام شعراء مل کر بھی قرآن مجید کی ایک جیسی صورت نہیں بنا سکتے ہیں، قرآن مجید کی کسی ایک صورت جیسا کلام ترتیب نہیں دے سکتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر قرآن مجید جیسی کتاب بلکہ ایک صورت ہی نہیں بنا سکتے، تو پھر ایک انسان کا ذہن اس جیسی پوری کتاب قرآن پاک کی پوری کتاب کیسے تخلیق کر سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑا معجزہ ہے قرآن مجید کی حقانیت و صداقت کا، اور اس معجزے کو، اس چیلنج کو بار بار یاد دلانے کے لیے سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حروف عربی زبان کے الفابیٹس کی حروف تہجی کی تعداد بھی 29 ہے، اور ان سورتوں کی تعداد بھی 29 ہے جن کے شروع میں حروف مقطعات لائے گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں حروف مقطعات آتے ہیں عموماً ان کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاسین والقرآن الحکیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید، حامیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اس کے فوراً بعد قرآن مجید کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمت ہے تو ان 29 حروف کو ملا کے تم بھی اس جیسا کوئی کلام ترتیب دو، ورنہ مان لو کہ یہ کسی انسانی ذہن کی تخلیق، کسی انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں ہے۔ حروف مقطعات کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے قرآن مجید کی حقانیت و صداقت کے لیے، اور قرآن مجید کی حقانیت و صداقت کو یہاں پیش کیا گیا ہے خود سرور کائنات کی نبوت و رسالت کی حقانیت و صداقت کو ثابت کرنے کے لیے۔ کہا یاسین، یہ حروف مقطعات دلیل ہیں قرآن مجید کی حقانیت کے۔ والقرآن الحکیم، حکمت بھرے قرآن کی قسم، حکمت والے، اس میں کوئی طوطا اور مینا کی کہانیاں نہیں ہیں، اس میں کوئی الف لیلوی داستانیں نہیں ہیں، حکمت بھرے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین۔ اور قرآن مجید کی حقانیت و صداقت کو ثابت کرنے کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ انک لمن المرسلین۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یقیناً یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں، یقیناً یقیناً آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوں میں سے ہیں، یہ کتاب کوئی آپ کے ذہن کی تخلیق نہیں ہے۔ انک لمن المرسلین، دیکھیے کتنا سادہ سا انداز ہے قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کرنے کا بھی، اور خود نبی یہ آخر الزمان کی نبوت و رسالت کو ثابت کرنے کا بھی۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، نہیں مانتے ہو تو اس جیسی کتاب بنا کے دکھاؤ، نہیں بنا سکتے تو مان لو اللہ کی نازل کردہ ہے، اور جب یہ مان لو گے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ ہے تو جس پہ نازل ہوئی ہے ظاہر ہے وہ کون ہوگا؟ اللہ کا پیغمبر۔ تو سادہ سی دو دلیلیں ہیں
قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کرنے کی بھی اور سرور کائنات کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کی بھی۔ اور آگے فرمایا علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ اس وقت صرف آپ ہی ہیں جو شاہراہ ہدایت پر ہیں، اور آپ ہی کے پیچھے چل کے آپ ہی کی اتباع کر کے منزل مقصود کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ باقی سب ادیان باطلہ سیدھی راہ کو گم کر چکے ہیں، فرمایا صرف آپ ہیں جو شاہراہ ہدایت پر ہیں، جن کی اتباع منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے کیا کہا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ ہم نے کہا تھا ہوشیاری اور مکاری میں نہیں، کرپشن بددیانتی اور رشوت میں نہیں، اور آسمان میں ہے رزقکم، تمہارا رزق۔ وفی الارض، اور زمین میں آیات، نشانیاں ہیں، اللہ کی معرفت اور کبریائی کی دلیلیں ہیں، للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ زمین معجزات سے بھری ہوئی ہے، اللہ کی کبریائی کی دلیلوں سے بھری ہوئی ہے، بس یقین کرنے والی آنکھ کی ضرورت ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وہ احادیث جو کل ہم نہیں پڑھ سکے تھے، پہلے انہیں پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 21، تفسیر القرآن صفحہ نمبر 21۔ المؤمن مرآت اخیہ المؤمن، المؤمن مومن، مرآت آئینہ، اخیہ اس کے بھائی کی بجائے ترجمہ کریں گے اپنے بھائی، المؤمن مومن۔ کیا ترجمہ ہوگا با محاورہ؟ المؤمن مرآت اخیہ المؤمن، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ المؤمن القوی، طاقتور مومن، خیر بہتر ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے۔ یہاں ایمان کی قوت بھی مراد ہے اور جسم کی قوت بھی۔ وہ مومن تو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے للکارنے کی جرت رکھتا ہو، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو اس کے سامنے بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہو۔ ظاہر ہے قرآن مجید کی آیت اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی روح سے قوت و طاقت کا اظہار کس کے سامنے کیا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے سامنے۔ تو کہا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے سامنے قوت و طاقت کا اظہار کرنے والا مومن ہو، فن حرب سے آشنا ہو، وہ مومن بہتر ہے اس سے جو یہ صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا کیا مطلب؟ اس کے اوپر جانے کا ذریعہ، اس کے عروج کا ذریعہ۔ جب مومن نماز میں ہوتا ہے تو اس کی روح اللہ رب العزت سے وابستہ ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت سے وابستہ ہو کے سکون اور اطمینان حاصل کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہا کرتے تھے کہ بلال اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمیں سکون حاصل ہو، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں۔ نماز کے دوران مومن کی روح وابستہ ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ اور سکون اطمینان محسوس کرتی ہے۔ اس لیے کیا کہا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی روح کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے جو قیامت کی ہولناکیوں کے سامنے ڈھال بن کر سامنے آئے گا۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ-آور چیز حرام ہے۔ کلو کا لفظ مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے، یہی وجہ ہے
اس کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں استعمال ہوتا ہے. چنانچہ کل مسکرن کی بجائے کیا کہا گیا؟ کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. السواک، مسواک کرنا. مطہرۃ للفم، مطہرۃ پاکیزگی ہے. للفم منہ کے لیے. مرضات خوشی ہے. للرب رب کے لیے. کیا مطلب؟ مسواک کرنے سے منہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور رب راضی ہو جاتا ہے. سباب المؤمن، مومن کو گالی دینا. فسوق، فسق ہے، نافرمانی ہے. وقتالہ، اور اس سے لڑائی کرنا. قتلہ ہوتا تو منع کرتے اور اسے قتل کرنا، لیکن قتالہ ہے. قتل اور قتال میں فرق کیا ہے؟ قتل قتل کرنا، اور قتال اس کے خلاف مسلح جد و جہد کرنا، ہتھیار اٹھانا، اس سے لڑائی کرنا. کفر کفر ہے. حدیث میں اس قدر احتیاط کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ اگر کسی کو چھری بھی پکڑانی ہو تو اس کا رخ اپنی طرف ہو، اس کی طرف نہ ہو، تاکہ مشابہت بھی نہ ہو اسلحہ اٹھانے والے کے ساتھ. الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. راہبوں نے رہبانیت کے ذریعہ سے یہ عقیدہ بنا کر رکھا تھا کہ ترک دنیا، ترک معاش، صحراؤں، بیابانوں، ویرانوں اور جنگلوں کا رخ اختیار کرنا، وہاں جا کے ڈیرے ڈال لینا، یہ اللہ کے دوست ہونے، اللہ کے مقرب ہونے کی علامت ہے. سرور کائنات نے فرمایا نہیں، جو دنیا میں رہ کے کمائی کرتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، محنت کرنے والا، کسب معاش کرنے والا اللہ کا دوست ہے. صحراؤں اور جنگلوں کا رخ اختیار کر لینا، یہ تو آسان ترین راستہ ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا؟ کہ اپنا خیمہ اٹھائیے اور کسی جنگل میں جا کے ڈیرا ڈال لیجئے. یہ تو آسان ترین راستہ ہے، یہ تو راحت طلبی ہے، یہ تو آرام دہ زندگی ہے. ایسا کرنے والا اللہ کا مقرب اور ولی اللہ نہیں ہو سکتا. سرور کائنات نے دو ٹوک انداز میں فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، جو دنیا میں رہتے ہوئے کسب معاش کے افکار سے گزرتا ہے، کسب معاش کی پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. پہلا خیرکم مبتدا ہے، دوسرا خیرکم خبر ہے. مانا ہوگا تم میں سے بہتر کون ہے؟ آگے خبر دی جا رہی ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے بہتر ہو. لأہلہ، لام زیر لیے، اہلی گھر والے، بیوی بچے، ہی اس کے، یہاں اس کے کی بجائے ترجمہ کریں گے اپنے. تم میں سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے بہتر ہو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے. دفتر میں بیٹھ کے تو انسان بڑا خندہ پیشانی سے سب کا سامنا کرتا ہے، سب کا استقبال کرتا ہے کہ یہ اس کی کاروباری مجبوری ہوتی ہے، یہ اس کی ملازمت کی مجبوری ہوتی ہے. لیکن گھر کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی اس کے ماتھے پہ شکنیں نمودار ہو جاتی ہیں. یہ خوش اخلاقی، یہ خوش مزاجی کی علامت نہیں. فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے بہتر ہو اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. اور پھر نبی یہ آخر الزمانے سرور کائنات نے اپنے آپ کو پیش فرمایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور انا میں خیرکم تم میں سے بہتر ہوں، لأہلی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ازواج مطہرات کے لیے. وآخر